رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہی ہیں، راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ وہ واقعہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے سبق بھی ہے، اس واقعہ میں بڑی نصیحتیں بھی ہیں۔ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے 1000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا، اور دشمن کے لشکر کی تعداد کم و بیش 3000 ہے۔ 1000 مقابلہ کرنے جا رہا ہے 3000 کا، اور مقابلہ بھی کرنے جا رہا ہے اپنے شہر سے باہر نکل کے، مقابلہ کرنے جا رہا ہے ان کا جن کے پاس جنگی ساز و سامان بھی بے حد و بے شمار ہے۔ 1000 کا لشکر روانہ ہوا۔ جب تھوڑا سا شہر سے باہر نکلے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کہنے لگا یہ کوئی جنگ ہے جس جنگ کے لیے ہم جا رہے ہیں؟ یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت تباہی بربادی میں ڈالنا ہے۔ ہماری تعداد کہاں، دشمن کی تعداد کہاں، ہماری تیاری کہاں، دشمن کی تیاری کہاں، ہمارا ساز و سامان کہاں، دشمن کا ساز و سامان کہاں۔ میں نے کہا تھا کہ شہر میں رہ کے مقابلہ کریں، میری بات نہیں مانی، ان چھوکروں کی لڑکوں کی بات کو مان کے، ان نوجوانوں کی بات کو مان کے باہر نکل آئے ہیں۔ نہیں، ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں گے، لہٰذا میں اس لشکر سے واپس جانے کا، اس جنگ سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کرتا ہوں، جو میرے ساتھ ہے وہ بھی باہر نکلے گا۔ اس طرح رئیس المنافقین نے 300 افراد کو لشکر سے علیحدہ کیا اور واپسی کی رائے اختیار کر لی۔ ظاہر ہے لشکر پہلے ہی قلیل تعداد میں تھا، جب اس 1000 میں سے 300 الگ ہوئے، صرف 700 رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو یوں بیان فرمایا، سمجھیں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کبھی اس حال میں نہیں چھوڑتا کہ ان میں خبیث اور طیب بھی ہوں، ان میں مخلص بھی ہوں، وفادار بھی ہوں، غدار بھی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے، قتال کے ذریعے، جنگ کے ذریعے اہل ایمان مخلصین کو، وفاداروں کو الگ کر دیتا ہے، غداروں کو الگ کر دیتا ہے، خون دینے والوں کو الگ کر دیتا ہے، چوری کھانے والوں کو الگ کر دیتا ہے۔ نام نہاد کے مسلمان ہیلے بہانے کر کے میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کر جاتے ہیں۔ مخلص مسلمان ہر حال میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اور شوق شہادت میں سرشار مخلص مسلمان میدان جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کا یہ کردار بیان فرمایا۔ بھائی سمجھیں، اچھی طرح سمجھیں، منافقین کا کردار یہ ہے کہ عین خطرے کے وقت مسلمانوں کو بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ دیا جائے۔ پہلے تو بڑے نعرے لگائیں گے، ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں، امت مسلمہ ایک ہے، مسلمانوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ ہمارا خون ہے، ہماری ہمدردیاں ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہم یہ کریں گے، ان کے ساتھ ایسے چلیں گے، بڑے نعرے۔ اور جب عملی اقدام کرنے کا وقت عملی اقدام کرنے کا وقت آیا، سارے کے سارے نام نہاد نعرے لگانے والے بھاگ گئے، وہ مخلصین ہی باقی رہ گئے۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ جنگ کے ذریعے، قتال کے ذریعے مخلص مسلمانوں کو اور غداروں کو، اور اللہ تعالیٰ نام کے مسلمانوں کو اور کام کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے الگ الگ کر دیتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ مخلص کون ہے۔ تو عین جنگ کے وقت، عین خطرے کے وقت، عین جہاد کے میدان میں مسلمانوں کو بے سر و سامانی کے عالم میں چھوڑ کے بھاگ جانا، یہی منافقوں کا کام ہے۔ اور مخلص مسلمان کیا ہیں؟
اور سمجھیں بس ایک بات اسی سے متعلقہ ایک بات ہے، جب یہ رئیس المنافقین بھاگا 300 آدمیوں کو لے کے، تو 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ بنو سالبہ، فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم، یہ 2 قبیلے بھی مخلص مسلمان تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 300 کا لشکر واپس جا رہا ہے تو ان کے دلوں میں تھوڑی سی بزدلی پیدا ہوئی کہ اب ہم 700 رہ گئے ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا، اب ہمارا کیا بنے گا۔ ان کے بھی تھوڑے سے پاؤں ڈگمگائے، لیکن مخلص تھے، خالص ایمان والے تھے، مخلص ایمان والے تھے۔ فرمایا واللہ ولیہما، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن حرام وہ تھے جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے قبیلے کے تھے۔ عبداللہ بن حرام کھڑے ہو کے کہنے لگے اے مسلمانوں اب وقت ہے ڈٹنے کا، اے مسلمانوں اب وقت ہے میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے کا، کہاں جا رہے ہو؟ خدا را عبداللہ بن ابی کی باتوں میں نہ آؤ، خدا را گھاٹے کا سودا نہ کرو۔ عبداللہ بن حرام نے ایسی جذبے اور ایسے جوش کے ساتھ باتیں کی، وہ بنو سالبہ اور بنو سلمہ جو ڈگمگا رہے تھے ان کے پاؤں بھی جم گئے۔ فرمایا واللہ ولیہما، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو مخلص مسلمان اگر وقتی طور پہ ان میں شیطانی جذبات آ بھی جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہاں جو ہوتے ہی نام کے ہیں، ہوتے ہی صرف نعرے لگانے والے ہیں، بدنیت ہوتے ہیں، پھر وہی میدان جہاد سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح ہو کے اپنے 700 صحابہ کے ساتھ میدان احد میں پہنچ گئے۔ آپ نے جا کے صف بندی فرمائی۔ پھر اس میدان احد میں کیا یادگار قربانیاں اور کیا جوش اور جذبہ اور کیا امت مسلمہ نے سرفروشیوں کے مظاہرے پیش کیے ہیں۔